بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 24، 9واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ بائیں ہاتھ استعمال کیجئے۔ اس سال کے 3 حصے ہیں، غزوہ تبوک، وفود اور حج ابو بکر۔ تو پہلا حصہ لیتے ہیں ہم غزوہ تبوک۔ مؤتہ کی جنگ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی، اس لیے قیصر روم نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بڑی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے تحت عرب سردار بھی فوجیں جمع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات سے خبردار رہتے تھے جس کا اسلام اور مسلمانوں پر اثر پڑتا ہو، اس لیے آپ نے تیاری کا حکم دیا۔ سپر پاور سے مقابلہ تھا، گرمی کا موسم تھا، دور کا سفر تھا، وسائل کم تھے، کھجور کی فصل تیار تھی۔ صحابہ کرام نے اس غزوے میں بہت سی قربانیاں دیں، صدقہ و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا، حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا، حضرت عثمان و عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ رجب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر نکلے۔ فوج میں 10,000 گھوڑے اور 12,000 اونٹ بھی تھے۔ مدینے سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں مقیم ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر رومی قیادت کی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے مقابلہ کرے جن کے صرف 3,000 لوگوں نے 1 لاکھ سے جنگ کی تھی، اس لیے یہ جنگ نہیں ہوئی۔ وہاں کئی قبائل کے لوگوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطاعت قبول کی۔ اس طرح بغیر کسی ٹکراؤ کے اسلامی لشکر کامیاب لوٹا۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد عرب عیسائیوں پر مسلمانوں کی طاقت کا اور زیادہ رعب بیٹھ گیا، اور پھر انہیں مدینہ کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس غزوے میں سچے مومنین نے شرکت کی، منافقین پیچھے رہ گئے۔ 3 صحابہ بنا کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اسباق و عمل، خیر کے اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ غزوہ تبوک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 61 سال تھی۔ اس عمر میں لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دین کی حفاظت کی خاطر اس عمر میں بھی مشقتیں برداشت کی تاکہ ہم تک دین پہنچے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آخری دم تک دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ، وفود اور وفد نجران۔ صلح حدیبیہ کے بعد سے دعوت کے مواقع بڑھ گئے تھے اور لوگوں کا اسلام قبول کرنا شروع ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد سے کئی قبیلوں کے وفد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد یہ رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ تعداد سے آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا صلح حدیبیہ کے وقت تھے 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ، فتح مکہ 10,000، غزوہ تبوک 30,000 اور حجۃ الوداع 1,24,000۔ علماء کے مطابق تقریباً 70 وفود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ مکے سے یمن کے راستے پر نجران نامی علاقے میں 73 گاؤں تھے، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو مردوں کی آبادی تھی۔ یہ سب عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کی طرف سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کافی غور کے بعد انہوں نے آپ کی ماتحتی میں رہنا قبول کیا۔ آپ نے ان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک معاہدہ کیا۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اسباق و عمل، اپنے اخلاق و اعمال سے مسلسل علم کو سیکھتے ہوئے بہترین انداز میں پیش کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام سے قریب کیجیے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیے۔ آخر کار حق کا غلبہ ہونا لازم ہے۔ علم۔ تیسرا حصہ، حج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا اور ان کی قیادت میں لوگوں نے حج کیا۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی آدمی جاہلیت کی دور کی طرح بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اسباق و عمل، امیر کی اطاعت کو لازم سمجھیں مگر گناہ کے کاموں میں نہیں۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں، مناسک حج اچھی طرح سیکھیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ تیسرا دور یعنی 9 اور 10 ہجری میں 4 سورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 1 پارے کے برابر۔ 10واں پارہ یاد رکھیے۔ 9 ہجری میں 2 سورتیں نازل ہوئی تھیں، توبہ اور حجرات۔ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔
ان آیات میں غزوے کے حالات ہیں، منافقین کی حقیقت ہے اور مجاہدین کی فضیلت ہے، تو اس کو غور سے پڑھیے۔ علم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 63 سال تک مسلسل قربانیاں دیں، امت تک دین پہنچایا اور ہمارے لیے ذخیرہ چھوڑ گئے، تو کیا ہمارے پاس صرف پڑھنے کے لیے بھی کم از کم 2 منٹ کا وقت بھی نہیں؟ اللہ توفیق دے ہم کو پڑھنے کی۔ تو اعادہ کرتے ہیں، ہم نے 9 ہجری سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ غزوہ تبوک، وفود اور حج ابو بکر، یا مختصراً تبوک، وفود، حج ابو بکر۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔